الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. پچھلے درس میں ہم لوگ امرؤ القیس کے معلقہ میں جو ہے یہ لائن پڑھ رہے تھے وفرع یہ وجید کجید الریم لیس بفاحش اذا هي نصته ولا بمعتل، اور اس کو ہم لوگ پڑھ چکے تھے. اور میں نے بتایا تھا کہ ابھی جو باتیں سب یہ ذکر کر رہا ہے وہ ساری جو ہے جو عورتوں کے اندر جو کہ اچھی صفات ظاہری صفات ہوتی ہیں انہی کا یہاں پر کیا ہے وہ تذکرہ کر رہا ہے. اور یہ چیزیں جو اچھی عورتوں کے اندر جو اچھی مانی جانے والی صفتیں ہیں انہی صفتوں کو وہ اپنی محبوبہ کے لیے ثابت کر رہا ہے. تو یہی بات چلتے آ رہی ہے اور وہی بات پھر آگے بھی پڑھے گی. جو ہے آج کا درس جو ہمیں آج جتنا پڑھ پائیں گے میں پہلے عبارت پڑھ دیتا ہوں. کہہ رہا ہے امرؤ القیس وفرع یزین المتن اسود فاحم اثیث كقنو النخلة المتأثكل غدائرها مستشزرات إلى العلا تزل العقاص في مثنى ومرسل وكشح لطيف كالجديل مخصر وساق كأنبوب السقي المزلل وتعتو برقص غير ثثن كأنه أساريء زبي أو مسابيك إسحل. جی تو آتے ہیں. سب سے پہلا کام ہم یہ کہتے ہیں کہ غریب کلمات کافی زیادہ ہیں اس کے اندر، تو ہم اس کا معنی پہلے جان لیتے ہیں، اس کے بعد باقی چیزوں پر آئیں گے. یہاں پر شاعر کرے کہ وفرع، اور فرع کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. ورانچ یا فرع معنی شاخر، تو یہاں فرع کے معنی بال بھی ہوتا ہے. یہاں معنی ہے بال. وفرع اور بال یعنی کہ شعر جو ہوتا ہے. وفرع جمع فروع سیاسی واضح ہے اس کی جمع. تو فرع کے معنی یہاں پر ہے بال، یعنی کہ اس شعر کے اندر وہ اپنی محبوبہ کے اس کی جو بال ہیں اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کی صفات بیان کر رہا ہے کہ وہ کیسے ہیں. تو کہ وفرع یزین المتن، اور زانہ یزین، اور یہ فعل مضارع ہے، اس کا ماضی ہے زانہ. زانہ یزین یہ باب ضربہ سے ہے اور یہ تعلیل کے بعد اس کیفیت پر ہے. کیسے تعلیل ہوئی ہے وہ صرف میں پڑھے ہوگے، میں نے 7واں قاعدہ ہے اس میں، صرف کے اندر اسی سے تعلیل ہوئی ہے. یہ 7واں قاعدہ نہیں ہے زانہ، جی اصل میں یہ ہے زینہ یزینو ضربہ یضربو. تو یزینو کے اندر جو ہے یہ 7ویں قاعدے سے نہیں ہوگی بلکہ دوسرے قاعدے سے ہوگی. اس قاعدہ نمبر نہیں تک ہے، لیکن اس پہ یہ ہے کہ اگر واو اور یا متحرک ہوں، اس سے ماقبل ساکن ہو تو اس کی حرکت ماقبل کو دے دیتے ہیں. تو یہ ہو گیا یزینو. یزینو یا کیا ہے متحرک ہے، ماقبل ساکن ہے، اس لیے یا کی حرکت زا کو دے دی گئی تو یا کیا ہے ساکن ہو گئی، تو ہو گیا یزینو. لیکن 7ویں قاعدے سے تعلیل اس میں ہوئی. غالباً کہ 9واں قاعدہ ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں فعل مضارع کے اندر، لیکن اس کے ماضی میں زینا، وہاں زانا جو ہے وہ تو 7ویں قاعدے سے ہے. تو کہہ رہے کہ وفرع یزین المتن، تو یہ زانہ یزین معنی ہوتا ہے آراستہ کرنا، مزین کرنا. اس کا الٹا کیا آتا ہے شانہ یشینو، یعنی کسی چیز کو عیبدار بنانا. جیسے کہ ایک آیا ہے اس میں شاید کہ حدیث ہے یا یہ نہیں کنفرم، لیکن ہے کہ ما وضع الرفق فی شیء الا زانہ، یعنی کہ نرمی کو کسی چیز میں نہیں رکھا گیا مگر ایک اس نرمی نے اس چیز کو خوبصورت بنا دیا. ولا نزع من شیء الا شانہ، اور اس نرمی کو کسی چیز سے نہیں نکالا گیا مگر اس نکالنے نے کیا ہے اس چیز کو مطلب خراب کر دیا، عیبدار بنا دیا. تو زانہ اور شانہ یہ دو کلمے ہیں. زانہ معنی مزین کرنا اور شانہ یشینو معنی ہوتا ہے عیبدار بنانا. اس کے بعد ہے المتن. متن کے معنی یہاں پر ہے پیٹھ. متن معنی پیٹھ، واضح معنی ہے اس کا. اسود معنی سیاہ یا کالا، اور فاحم معنی ہوتا ہے واو کروما سے ہے یہ. اور فاحم اسود کے ساتھ یہ صفت مل کر کے آتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے حد درجہ کالا، حد درجہ سیاہ، یعنی کہ بہت زیادہ کالا. جیسے کوئی چیز ہے، اگر ہم کہیں گے فلاں چیز کالی ہے تو کہیں گے یعنی کہ ذالک الشیء اسود. لیکن اگر ہم کہیں گے کہ کوئی چیز بہت زیادہ کالی ہے تو اس کو کہیں گے اسود فاحم. کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی آدمی کے بارے میں، کسی کے بارے میں اگر کہنا ہو، اگر بہت ہی زیادہ کالا بیان کرنا ہو کہ بہت زیادہ کالا ہے تو کہیں گے اسود فاحم، یا اسود حالق،
بڑھا، شروع میں بڑھا، اسود حالکن، ایسی صفات آتی ہے عربی میں رنگ کے لیے، جیسے کہ احمر قانی، اور اسی طرح سے ابید ناصع، یعنی کہ بہت زیادہ سفید ہے. تو اس طرح کی صفات آتی ہیں جو کہ مطلب کثرت یا ذاتی بتانے کے لیے. تو یہاں پر یہ صفت کیا ہے؟ تاکید ہے اسود کی. اسیف کہتے ہیں اسا الشعر، اسی سے ہے، یعنی کہ بال جب بہت زیادہ گھنا ہو جائے، بہت زیادہ بال ہوں اگر سر میں، یعنی گھنے بال ہوں، تو اس کو کہیں گے اسا الشعر، بال کا گھنا ہونا. اور اسیس جو ہے یہ صفت کیسے گئے ہے، اور اس کی جمع ہے اثاث، اسیس جمعہ اثاث، یعنی کہ گھنا. سب بال کے بارے میں صفات بھی آگے آئے گا. قنون، قنون کے معنی ہوتا ہے جو کھجور کا جو درخت ہوتا ہے اس میں جو کھجور کے بڑے بڑے گچھے لگتے ہیں اس کو کہتے ہیں قنون. قنوان دانیہ قرآن میں آیا ہوا ہے. تو قنون کے معنی کھجور کا جو یہ گچھا ہوتا ہے، جیسے انگور کا جو گچھا ہوتا ہے نا، اس کو انقود کہتے ہیں. انگور کا جو گچھا ہوتا ہے اس کو انقود کہتے ہیں. انگور کا اگر کسی نے دیکھا ہوگا مطلب کہ اس کو نکالنے سے پہلے تو ایک بڑا سا ایسے گچھا سا رہتا ہے. ایسے ہی کھجور کا جو درخت ہوتا ہے اس میں جو کھجور لگتی ہے تو ایک ایسا بڑا سا گچھا ہوتا ہے، اس میں کھجوریں بھری رہتی ہیں وہ بہت زیادہ، جیسے مدھمکھی کے چھتے کی طرح سے. تو وہی ہوتا ہے قنون. اور اس کی جمع اقناؤن آتی ہے اور قنوان بھی آتی ہے، جیسے قرآن میں آیا ہے قنوان دانیہ، اور بہت ساری جمع آتی ہیں. تو قنون کے معنی ہو گیا کھجور کا گچھا. النخلہ معنی کھجور کا درخت، اس کے تا ہٹا دیں گے تو جمع ہو جائے گا النخل ہو جائے گا. المتأثقل کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کے مطلب کیا ہے بعض اجزاء بعض پر کیا ہے داخل ہوں، یا کہ جس کے اجزاء آپس میں ایک دوسرے میں کیا ہے مطلب گتھم ہوں، ایک دوسرے میں ملے ہوئے ہوں. جیسے کہ کوئی چیز ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ بال ہی ہے نا، جیسے کہ بال ہی ہے. اب بال اگر بہت زیادہ ہیں تو ایک کے اوپر ایک بال ہوگا، اس کے اوپر کوئی بال ہوگا، یعنی کہ کوئی بھی چیز جس کے جو حصے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر بتا سوار ہوں یا کہ ایک دوسرے کے اندر داخل ہوں، تو اس کو کہیں گے المتأثقل. المتأثقل المتداخل بعضه في بعض یا الذي يركب بعضه على بعض، یہ معنی ہوتا ہے متداخل کا، متأثقل کا. تو المتأثقل الذي هو الشيء الذي يتراكب بعضه على بعض او هو الشيء الذي يتداخل بعضه في بعض، یہ معنی ہوتا ہے. تو اگر اور یہ صفت آئی ہے قنون کی، تو قنون کے ساتھ جب لگائیں گے تو یعنی کہ وہ جو کھجور کا جو گچھا بڑا سا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ایک کھجور کے اوپر ایک کھجور سوار ہوتی ہے، اس کے اوپر دوسری کھجور، اس کے اوپر تیسری کھجور، ایسے ہوتا ہے. اور یا یہ کہیں کہ مطلب جو ہے ایک دوسرا معنی ہوتا ہے الذی یتداخل بعضه فی، ایک دوسرے کے اندر ہوتے ہیں کہ ایک کھجور دوسرے کھجوروں کے درمیان میں جاتی ہے، وہ اس کے درمیان میں، ایسے ہی مطلب پورا. تو یہ معنی ہوتا ہے عربی میں اس کا واضح طور پر ہو جائے کہ الذی یتداخل بعضه فی بعض او الذی یرکب بعضه فوق بعض، یہ معنی ہو جائے گا المتأثقل کا. غدائرها مشتزرات الی الاولى تزل الاقاص فی مثنى مرسل. یہ لائن چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑا اس کو سمجھانے میں ٹائم لگے گا کافی، کچھ آگے کچھ اور لائنیں چھوڑیں گے جو ہے. اس کے بعد کرے کہ وکشف لطیف کالجدیل مخصر. کشف معنی پیچھے آ چکا ہے کمر، جمع کشو. اس کے بعد لطیف، لطیف کے معنی ہوتا ہے نرم و نازک. لطفہ باب کرما سے ہے، صفت کا صیغہ ہے. جدیل اس کی جمع آتی ہے جدول، اور یہ جدیل کہتے ہیں کہ مطلب ایسے تو بٹی ہوئی رسی کو کہتے ہیں. ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ مہار شتر، اونٹ کی جو لگام ہوتی ہے اور وہ چمڑے سے بنی ہوتی ہے تو اس کو بھی جدیل کہتے ہیں. تو یہاں وہی اونٹ کی جو لگام ہے یا مہار شتر ہے جو کہ چمڑے سے بنی ہوئی ہے، تو اسی سے کیا ہے اس کی پیٹھ کی تشبیہ یا اس کی کمر کی تشبیہ دے رہا ہے کہ جیسے کہ اس چمڑے سے بنی ہوئی وہ جو لگام ہوتی ہے وہ کافی نرم و نازک ہوتی ہے، پتلی بھی ہوتی ہے، نرم و نازک ہوتی ہے. تو اسی نرمی کو جو ہے بتانے کے لیے یہاں پر یہ لایا ہوا ہے کہ لطیف یعنی کہ نرم ہے، اس کی کمر کیسے نرم ہے، کل جدیل مہار شتر کے معنی. تو جدیل کی جمع جدول، اور یہ کل جدیل یہ متعلق ہے اسی لطیف سے. ابھی ترکیب کریں گے تو اور واضح ہو جائے گا. مخصر ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ جس پتلی کمر والا ہو یا پتلی کمر والی ہو اس میں مخصر کہا جاتا ہے. یہاں مراد باریک یا پتلا یا باریک یہ معنی مراد ہے، اور یہ کش کی صفت ہے یہاں پر. وساقن، ساقن کے معنی ہوتا ہے پڈلی، جمع سیقان. انبوب، انبوبن کے معنی کہتے ہیں ہر اس پودے کو یا ہر اس درخت کو جس کے اندر جو پور والا ہوتا ہے، جیسے بانس ہے، نرکل ہے، اس طرح کے جو انبوب. ہاں جی، جیسے بانس کا درخت ہوتا ہے نا، وہ تھوڑی تھوڑی دور پہ کیا ہے پور ہوتا ہے،
ایسے جو نرکل ہوتا ہے اس میں تھوڑی تھوڑی دور پہ پور ہوتا ہے، تو یہ پیروں کی جو تشبیہ دیتے ہیں نا، تو اسی سے تشبیہ دیتے ہیں کس چیز میں؟ پتلا ہونے میں اور بالکل وہ ہونے میں جو ہے. تو یہ جو ہے یہاں پر اسی چیز کو بتا رہا ہے کہ انبوبی السقی، اور سقیٌ جو ہے یہاں پر سقا یسقی معنی ہوتا ہے سیراب کرنا، اور فعیل یہ ہے یہاں پر فعیل یہ مفعول کے معنی میں ہے، مسقی کے معنی میں ہے. تو المسقی یعنی کہ الانبور، یہاں پر ہم اس کو اگر کئی ساری اس کی مطلب تفسیرات ہو سکتی ہیں، مطلب اس سے توجیہات ہو سکتی ہیں، لیکن ہم سب واضح طور پر جو دکھ رہا ہے آسان تو اس کو ہم کریں گے. یہاں پر مضافل بعض لوگ مانتے ہیں کہ انبوب کے بعد مضافل ہے، لیکن اگر ہم اسی کو ایسے مانیں کہ انبوب السقی، اگر ہم اس کو اصل میں کریں کل انبوب السقی المزلل، تو یہ انبوب کو ہم موصوف بنا دیں، پھر اس کے بعد دو اس کی صفات آئی ہوئی ہیں. تو لیکن یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ یہاں پر موصوف کی اضافت کر دی گئی ہے اس کی جو ہے صفات کی طرف، تو اضافت الموصوف الی الصفہ ہو جائے گا. اور تو یہاں ہم اس کو ظاہری پر رکھتے ہیں، انبوب کے معنی کہ ہر وہ درخت یا پودا، ہر وہ پودا جو جس میں کیا ہے وہ پور والا ہو، جیسے گنا ہے، بانس ہے، نرکل ہے، جو بھی ہوتا ہے. ہاں وہی جی. تو سقی میں نے بتایا مسقیون کے معنی میں ہے، اور مزلل کے معنی ہے کہ نرم کرنا. ایک معنی تو یہ ہے نرم کرنا، اور ایک دوسرا ہے کہ مطلب کسی چیز کو تابع اور فرما بردار بنانا. تو یہاں معنی کیا جائے گا کل انبوب یعنی کہ اس بانس کی طرح ہے یا نرکل کی طرح ہے، المسقی جس کو سیراب کیا گیا ہو، اور المزلل یعنی کہ المزلل لہو الماء، اور جس کے لیے پانی کو جس کے لیے پانی کو کیا ہے فرما بردار اور تابع بنا دیا گیا ہو. یعنی کہ کوئی ایسا راستہ بنا دیا گیا ہو یا پانی کا کوئی ایک ایسا کہ ہمیشہ جو ہے پانی اس کی جڑ میں موجود رہتا ہو، یعنی کہ پانی کو اس کے فرما بردار بنا دیا گیا کہ جب بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے پانی اس کے لیے ہمیشہ حاضر رہتا ہے. تو المزل تو اصل کہہ رہے ہو جائے گا السقی اے المسقی المزلل، یہ المزلل ہوگا کیونکہ یہ صفت یہ ہے مضافل ہے، تو ہو جائے گا المزلل لہو الماء، لہو ضمیر لوٹ رہی ہے انبوب کی طرف. کل اگر ہمیں اصل کے اعتبار سے کریں گے تو کل انبوبی السقی المزلل، لیکن اگر ہم اس کو موصول صفت کریں گے تو انبوبی السقی المزلل اے المزلل لہو الماء، یعنی کہ جس کے لیے پانی کو تابع کر دیا گیا ہو، یعنی پانی ہمیشہ اس کی خدمت میں موجود رہتا ہے، ہمیشہ اس کی جڑوں میں پانی موجود رہتا ہے. اور السقی کے معنی ہو جائے گا تر اور نرم، یعنی کہ ہمیشہ وہ تر رہتا ہے اور ہمیشہ اس کے لیے پانی کیا ہے مطلب موجود رہتا ہے اس کے آس پاس. تو اس طرح کا جو انبوب ہوتا ہے، اس طرح کا جو پودا ہوتا ہے، اس کے اندر کیا ہے تازگی رہتی ہے، نمی رہتی ہے، اور کافی اچھا ہوتا ہے وہ. تو اس کی جو ہے محبوبہ ہے، اس کی جو پڈلی ہے یا اس کا جو ساق ہے، اس کو جو ہے اسی نرکل یا بانس کے درخت کی تصویر دے رہا ہے. اور پیروں میں بھی مطلب ہوتے ہیں نا گانٹھ جو ہوتے ہیں، تو وہ گانٹھ گویا کہ وہ اس کا وہی ہے جو ابھی بتایا کوپل یا جو بھی. ٹھیک ہے جی. یہ 2 لائن کرتے ہیں، پھر اگلا لائن کرنے کی کوشش کریں گے. کہہ رہا کہ وفرع یسین المتن اسود فاحم اسیف کخنو النغلۃ المتعثقل. یہاں پر جو ہے یہ ہے وفرع. اچھا اس سے پہلے میں دیکھنا ہوگا کہ وفرع جو ہے یہاں پر وفرع پڑھ رہا ہے، یعنی کہ کلام کی ابتدا ہے لیکن یہاں مجر دے کے پڑھا جا رہا ہے وفرع. تو پھر میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا جو عطف ہے یہاں ہے جو اس سے پہلے آیا ہوا ہے وتبدی ان اصیل، اصیل پر یہ معطوف ہے جو کہ وہاں پر تھا ان خد اصیل. ٹھیک ہے نا، ان خد اصیل. اس کے بعد پھر وجید، جیدن کا بھی عطف اصیل پر تھا. اب اس کو چاہے فرع کا عطف جیدن پر مانو، جیدن کا اس پر مانو، ایسے ایسے اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے جاؤ تو بھی صحیح ہو جائے گا. تو سب کا تعلق کیا ہے وہی اصیل سے شروع ہوتا ہے. تو اس کو چاہے ہم جیدن پر مان لیں گے اور پھر اس کو اس پر مانگیں تو ہو جائے گا ایسے. تو اصل میں کیا ہو جائے گا وتبدی ان فرع، اور یہ محبوبہ ظاہر کرتی ہے، دکھاتی ہے یا ظاہر کرتی ہے ایسے بال کو یزین المتن، جو بال پیٹھ کو آراستہ کرتے ہیں، پیٹھ کو سنوارتے ہیں، پیٹھ کو خوبصورت بناتے ہیں. یعنی کسی عورت ہے، کوئی لڑکی ہے، اگر اس کے بال لمبے ہوں اور اس کے پیٹھ پر اگر پیٹھ تک اگر ہوں پورا جو ہے تو اچھا خوبصورت مانا جاتا ہے ہر جہاں، اس وقت بھی ہمیشہ. وفرع، اور یہ ظاہر کرتی ہے ایسے بال کو جو کہ پیٹھ کو آراستہ کرتے ہیں، مزین کرتے ہیں، اور جو بال کیا ہیں حد درجہ سیاہ ہیں. یعنی کہ بال کی یہاں پر 2 صفت بیان کی ابھی تک. ایک تو یہ ہے کہ وہ بال لمبے ہیں یعنی کہ پیٹھ تک اس کے پہنچتے ہیں، اور دوسری صفت یہ ہے کہ یہ بال حد درجہ سیاہ ہیں. بالوں کو سیاہ کرنا کون نہیں چاہتا، یہ اچھائی چیز مانی جاتی ہے. نکوں کے بال سفید ہوتے ہیں تو اس کو کلر لگا کے سیاہ کرتے ہیں، ڈائی لگا کے سیاہ کرتے ہیں.
تو بال کا سیاہ ہونا ایک بال والوں کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ہے اسیسن، یہ فرعن کی تیسری صفت ہے، اسیسن، اور یہ بال کافی گھنے ہیں۔ کس طرح کے گھنے ہیں؟ کقنو النخلۃ المتعسکل، کھجور کے درخت کے گھنے گچھوں کے مانند، ایسے ہم کر لیں گے کھجور کے اس گچھے کے مانند جس گچھے میں کیا ہے تہ بتہ کھجور لگے ہوئے ہوں، ایسے بھی معنی کر سکتے ہیں۔ تو گویا کہ کہنے کہ قنون جو ہے تو قنون کی المتعسکل کیا ہے صفت ہے، قنو یہاں پر مضاف ہے، النخلۃ مضاف الیہ ہے، اور المتعسکل جو ہے یہاں پر قنون کی صفت ہے، یعنی کھجور کے اس گچھے کے مانند جس میں کیا ہے تہ بتہ کھجوریں کیا ہے لگی ہو۔ اور اسیسن یہاں پر جو اسیس کی صفت ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر ہو جائے گا کائنن، اسیسن کائنن، تو کائنن جب یہاں پر ہم رکھیں گے تو اس کے بعد قاف حرف جر ہو جائے گا بعد والا، اور قنون جو ہے یہ مضاف اور النخلۃ المتعسکل مضاف الیہ یہ پورا مجرور ہو جائے گا، متعلق ہو جائے گا اسی کائن سے، اور کائن کیا ہے یہاں جی جو اسی سے وہ ہو جائے گا، یا کائن کو اسیسن اس کو کیا مانیں گے، یا اسی سے مانے فرعن سے مانے، وفرع یسین المتن اسود فاہمی اسیث کقنو النخلۃ المتعسکل۔ جی اسیس کے اندر جو ہے یہاں پر کائنن مانتے ہیں، اسیس کے اندر جو ہے یہ مانتے ہیں کیا کہتے ہیں، اسیس کے اندر ضمیر مانیں گے ہوا کی، اور کائنن جو ہو جائے گا یہ کائنن یہاں پر مانیں گے، اور اس کو پورا ہم اسی سے حال بنا دیں گے تو بھی معنی واضح ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ پھر سے ایک بار اس کا مفہوم میں کر رہا ہوں، شاعر کہہ رہا ہے کہ وفرع یسین المتن اسود فاہمی، اور یہ سب کیا ہے پورا یہ فرع موصوف ہے، اور اس کے بعد آخر تک پورا کیا ہے سب اسی کی صفت ہے، وفرع اور ظاہر کرتی ہے ایسے بال کو جو پیٹھ کو مزین کرتے ہیں اور جو حد درجہ سیاہ ہیں اور جو گھنے ہیں، یعنی کہ جو بال کیا ہے گھنے ہیں، کقنو النخلۃ المتعسکل، یعنی کہ کس طرح سے گھنے ہیں، کھجور کے اس گچھے کے مانند جس میں کیا ہے تہ بتہ کھجوریں لگی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے اس کو ہم متعلق مانیں گے اسی سے، اسیس سے متعلق مانیں گے، اسیسن کقنو النخلۃ المتعسکل، اس کو ہم کائنن میں نے بتایا تھا لیکن کائنن چھوڑو جو ہے ڈائریکٹ اسی کو اسیس سے متعلق مان لیتے ہیں، کقنو النخلۃ المتعسکل جار مجرور اسی اسیس سے متعلق ہو جائے گا، اسیس سے یہ متعلق ہو جائے گا، اور میں نے جو مزاد ہے کہ یہ سب محذوف معلوم محذوف مت معلوم ایسے ہی چل جائے گا مانا، اسیسن کقنو النخلۃ المتعسکل، کقنو النخلۃ المتعسکل یہ پورا کیا ہو جائے گا جار مجرور اسیس سے متعلق ہو جائے گا، اور اسیس اب یہاں آ کر کے کیا ہے یہ تیسری صفت ہو جائے گی فرعن کی۔ تو فرعن موصوف یسیر المتن جملہ ہے نکرہ کے بعد آیا ہوا ہے، اور یہ جملہ نکرہ کے بعد آتا ہے، الجمل بعد النکرات صفات و بعد المعارف احوال، تو یہ صفت اول ہو گئی فرع کی، اسود یہ دوسری صفت ہو گئی کیا ہے اس کی فرع کی، فاہم تیسری صفت ہو گئی، اسیس کقنو النخلۃ المتعسکل یہ فرع کی چوتھی صفت ہو گئی، اور اس طرح سے کیا ہو جائے گا یہ پورا کا پورا جملہ یہ معطوف ہو جائے گا جیت پر۔ اس کے بعد آگے آتے ہیں، یہ آگے والا جو شعر ہے یہ تھوڑا ویسا ٹائم اچھا خاصا کھائے گا، یہ اس کو تھوڑا آگے کرتے ہیں، اس کو جو ہے اس کے بعد والی رہتا ہے وَكَشْفٍ لَطِيفٍ كَالْجَدِيلِ مُخَصَّرٍ، اور یہاں بھی وہی چیز جو یہاں ہے فرعن کو میں نے بتایا تھا معطوف ہے اس سے پہلے والے پر، یہاں کشفن کیا ہے معطوف ہے فرعن پر، اگر اس کے قریب والے پر معطوف مانے گا کہ سب کا تعلق اسی سے ہے، خد اصیل جو ہے وہی جائے گا، تو وکشن ای وتبدی ان کشن، اور یہ محبوبہ ظاہر کرتی ہے ایسی کمر کو جو کیا ہے نرم و نازک ہے، مہار شتر کے مانند یعنی کہ اونٹ کے لگام کے مانند، تو وکشن اور ای وتبدی ان کشن، اور یہ محبوبہ ظاہر کرتی ہے ایسی کمر کو جو کیا ہے نرم و نازک ہے، مہار شتر کے مانند، اور مخصرن اور باریک ہے، وساقن، اور یہاں ساقن کا عطف یہاں پر کریں گے کشن پر، اے وتبدی ان ساقن، اور یہ ظاہر کرتی ہے ایسی پڈی کو جو کیا ہے تر، ثقیل مانے تر، اور مزلل مانے کہ جس کے لیے پانی کو ہمیشہ مہیا بنایا گیا، یعنی کہ پانی کو تابع بنا دیا گیا ہو، تو یہاں پر مطلب کہ تر اور سیراب، یعنی کہ مزلل بنے اگر اس درخت کے لیے پانی کو ہمیشہ مہیا کرایا جائے گا، پانی کو اس کے لیے کوئی راستہ بنا کر کے وہاں تک ہمیشہ پہنچایا جائے گا، تو وہ چیز ہمیشہ کیا ہے سیراب رہے گی، تو ایسے کہیں گے وساقن، اور یہ ظاہر کرتی ہے ایسی پڈلی کو جو پڈلی کیا ہے اس بانس کے اس درخت کی طرح سے ہے جو کیا ہے تر ہوتا ہے اور ہمیشہ سیراب رہتا ہے، تو اور وہ ظاہر کرتی ہے ایسی پڈلی کو جو بانس کے درخت کے مانند جو تر اور سیراب
बांस के दरख्त के मानंद है। जैसे भी उसको घुमा फिरा के तर्जुमा कर लो, उर्दू में कोई हर्ज नहीं। फिर एक बार वसाक़िन, और ये वतुब्दी अंसाक़िन, और ये महबूबा ज़ाहिर करती है ऐसी पिंडली को जो क्या होती है उस बांस की तरह होती है या उस नरकल की तरह होती है, जो नरकल या बांस तर होता है, और जो नरकल या बांस तर होता है और सैराब होता है। जी अस्सक़ी उनके माने तर, क्योंकि जिसको हमें असल में सक़ी और मुज़ल्लल दोनों तकरीबन करीबुल माना है। इसमें कहना कि अस्सक़ी माने जिसको सैराब किया गया हो, जिसको सैराब करेंगे तो वो क्या होगा, वो चीज़ क्या है नर्म होगी और इसी तरह से मुलायम होगी, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो नर्म अभी मैंने सक़ी का माना क्या बताया था, सक़ी उनके माने क्या हो गया, तर बताया था शायद, है ना। का उम्बू भी सक़ी है, यानी कि उस बांस की तरह से है, जो बांस क्या है हमेशा तर रहता है और हमेशा क्या है सैराब रहता है। अलमुज़ल्लल माने सैराब। तो फिर से और वो ज़ाहिर करती है एक ऐसी पिंडली को जो क्या है बांस के मानंद है, जो क्या होता है तर होता है और सैराब होता है। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद एक लाइन और आज जल्दी से करते हैं, टाइम हो जाएगा। वतअतू बिरक़्सिन गैर सस्निन कअन्नहु असारी व ज़बिन औ मसाबिक व इसहली। यहाँ पर उसकी उंगलियों की तारीफ़ कर रहा है। वतअतू, आता यातू के माने होता है लेना, हासिल करना, तनावुल फरमाना, किसी चीज़ को उठाना है, किसी चीज़ को लेना, इसको कहते हैं आता यातू। उसके बाद रक़्स, रख़ुसा यरख़ुसु के माने होता है नर्म होना, मस्दर है ये। उसके बाद सस्न, ससीना, बाब समिया से आता है, ससीना कहते हैं, ससीना यस सनो, उसका माना होता है कि सख्त होना, यानी कि उसी जो है रक़्स का उल्टा। कअन्नहु असारी व ज़बिन, उसरुअन की जमाती है असारी। असारी कहते हैं कि कीड़े को, जो कि इसे चारा जो होता है, जो केंचुआ होता है, इस तरह का एक कीड़ा होता है जिसका सर क्या होता है सफ़ेद होता है और बाकी उसका पूरा जिस्म सफ़ेद होता है, तो उसको कहते हैं उसरू, और उसकी जमा है असारी। उसके बाद ज़बीन, ज़बीन यहाँ पर हिरन के माने में नहीं है, बल्कि ज़बीन यहाँ पर एक जगह का नाम है। उसके बाद है मसाबिक, मिसवाकुन की जमा है मसाबिक, जिसके माने होते हैं वो मिसवाक, वाज़ेह है, इसका माना ज़रूरत करने की नहीं है। मिसवाक की जमा मसाबिक। और इस हल होता है एक दरख्त को कहते हैं, और उस दरख्त की जो शाख, उस दरख्त की जो टहनियाँ होती हैं वो बिल्कुल सीधी होती हैं और नर्म नाजुक होती हैं। तो यहाँ पर इस लाइन के अंदर वो अपनी महबूबा की जो है उंगलियों की तारीफ़ कर रहा है। तो कह रहा है वतअतू बिरक़्सिन, यहाँ पर मौसूफ महज़ूफ़ है, वतअतू बिबनानिन रक़्सिन। बनान माने क्या है पोर, यानी कि बदान पोर से मतलब क्या है उंगली ले रहा है, और वो चीज़ों को उठाती है, चीज़ों को लेती है बेबनानिन रक़्सिन, ऐसी उंगलियों से जो उंगलियां नर्म होती हैं, गैर शस्निन, वो सख्त और खुरदुरी नहीं होती हैं, कअन्नहु, गोया कि ये उंगलियां असारी व ज़बियन, मकाम ज़ब ये के वो केचुए हैं, या मकाम ज़ब ये के वो मतलब चारे या के वो केचुए हैं, मतलब केचुआ ही करो ऐसे, लेकिन लंबा सा एक जो एक कीड़ा होता है पतला सा लंबा सा ऐसा, उसको थोड़ा मोटा होता है, लंबा सा होता है। तो कह रहे कअन्नहु, गोया कि उसकी उंगलियां मकाम ज़ब ये के केचुए हैं, या कि इस हल दरख्त के मिसवाक हैं। कैसे कह रहा है कि यानी कि इसकी उंगली जो होती है, महबूबा की उंगली जो होती है, उसके जो एकदम किनारे वाला जो पोर होता है ना, उसमें मेहंदी लगाई होती है, ठीक है ना। किनारे उंगलियों का, औरतें उंगलियों का किनारा वाला जो पोर है उसमें मेहंदी लगाएंगी और बाकी वाला छोड़ देंगी, तो क्या होगा, उसका सर जो है, उंगलियों का जो सर है वो क्या होगा, ये पीला टाइप का होगा ना, सुर्ख होगा, और बाकी उंगलियां अगर औरत गोरी है तो उसकी उंगलियां, बाकी उंगलियां सफ़ेद होंगी। ऐसे ही वो जो केचुआ होता है उसका सर जो होता है वो क्या होता है, वो लाल रंग का होता है। ये जो उसरू जो असारी आया हुआ है इसके अंदर, तो वो जो उसरू होता है उसका सर क्या है लाल होता है और उसका बाकी जिस्म गोरा होता है। तो यहाँ पर महबूबा की जो उंगली है वो उसको उसी जो है केचुए से तशबीह दे रहा है कि ऐसा लगता है, यानी कि इसकी उंगलियां देख करके ऐसा लगता है कि ये क्या है, मकाम ज़ब ये के केचुए हैं, यानी कि ऊपर वाला पोर जो है बिल्कुल क्या है पीला है क्योंकि मेहंदी लगी हुई है महबूबा के उसमें, तो और बाकी उंगलियां सफ़ेद हैं, और वो कीड़ा जो होता है या जो केचुआ है वो भी क्या, उसका सर क्या है उसका पीला है और उसकी जो नीचे वाला जो हिस्सा है वो सफ़ेद है, तो बिल्कुल दोनों में मुशाबात। तो ये तशबीह दे रहा है यहाँ पर वो एक तरह से। और मसावी को इस हल दरख्त के क्या है मिसवाक हैं, यानी कि इस हल दरख्त जो होता है उसकी जो टहनी होती है उसको काट करके उससे मिसवाक बनाते हैं, और अगर काट करके छोटा टुकड़ा करेंगे तो वो इतना नर्म होता है, नर्म नाजुक होता है, एकदम क्या कहते हैं बिल्कुल सीधा होता है। तो महबूबा की उंगलियों को क्या है उसी इस हल के जो मिसवाक है उसी से
تسبیح یا اس کی جو ٹہنی ہے اسی سے تشبیہ دے رہا ہے. کس چیز میں؟ نرمی میں. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ پھر سے ایک بار کہہ رہا ہوں وَتَعْتُو بِرَقْصٍ، اور یہ محبوبہ چیزوں کو لیتی ہے بِبَنَانٍ رَقْصٍ، نرم انگلیوں کے ذریعے سے، جو انگلیاں سخت نہیں ہیں. كَأَنَّهُ، گویا کہ یہ انگلیاں أَصَارِعُ زَبْيٍ، مقام زبی کے کیچوے ہیں، او مساویق اسحلی، یا اسحل درخت کے مسواک ہیں.